اسی طرح سے کہ جن کاموں پر لعنت کی گئی ہے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ حلالہ کرنا کروانا. حلالہ معلوم ہے ابھی بہت مشہور ہے حلالہ. تو یہ حلالہ حرام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ ناجائز طریقے سے آدمی عورت کی عزت سے کھیلتا ہے فرضی شادی کر کے. اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے. اسلام نے جو اصول، جو ضابطہ، جو طریقہ بتلایا نا، اس کو اگر آدمی غور و فکر سے اپنا لے اور اس میں غور و فکر کرے نا تو مسئلہ بالکل واضح ہے. بہت بہترین راستہ اسلام نے دیا ہے کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے نا، عدت مقرر کیا ہے اسلام نے. اس عدت میں اس کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے چانس ہے. الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چانس ہے مرد کے ہاتھ میں. پہلی طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے جو عدت ہے، عدت میں سوچ سکتا ہے. اب ایک ہی مرتبہ میں آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، اب کہتا ہے بھائی، اب سوچنے لگتا ہے بچے ہیں کیا ہوگا، تو کہتا ہے بھائی حلالہ کروا لو، حلالہ کروا لو، ہے نا. حالانکہ ہمارے یہاں تو ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی نہیں جاتی ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے بہت بہترین ہے. چانس ہے. اگر پہلی طلاق دینے کے بعد عدت میں وہ رجوع نہیں کرتا ہے نا تو بیوی الگ ہو جائے گی، ایک ہی طلاق سے الگ ہو جائے گی. لیکن یہاں چانس رہے گا کیا کہ دوبارہ اگر 1-2 سال بعد اگر لانا چاہے تو نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ لا سکتا ہے، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد. تو یہاں ہمیں حلالہ کو دیکھنا ہے کہ یہ حلالہ جو لوگوں میں آج رائج ہے، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ، وہ حلالہ نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وہ حلالہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی پہلے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے شادی کرے گی اور شادی کرنے کے بعد دوسرا مرد اپنی مرضی سے وہ طلاق دے گا. جس طرح کہ پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے نا، اسی حساب سے دوسرے شوہر اگر طلاق دے دے تو پھر پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ہیلا سازی بہانہ نہیں. تو یہ جو عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. دیکھیں حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کے اندر حدیث صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے. حلالہ کرنے والے جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے دونوں کے اوپر لعنت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، جس کو شیخ البانی نے حسن کہا، صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ الا اخبرکم بالتیس المستعار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ کرائے کے سانڈ ہے یہ لوگ. تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المحلل، یہ حلالہ کرنے والے، یہ کرائے کا سانڈ ہے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی. تو جو لوگ حلالہ کرتے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں، اس کو اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ لعنت کا سبب ہے، یہ لعنت کا باعث ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ملعون قرار دیتا ہے، اور ایسا شخص ملعون یا لعنت کا مستحق بنتا ہے جو حلالہ کرتا اور کرواتا ہے.